تو اوور تھنکنگ جو ہے یہ اس کو ہم نفسیاتی زبان میں ہم کیسے ڈسکرائب کر سکتے ہیں, کیسے بیان کر سکتے ہیں, اور یہ بیماری کا روپ کب اختیار کرتی ہے؟ یہ جو اوور تھنکنگ ہے بیسیکلی اوور تھنکنگ ہی آپ کے اندر ایک خوف مبتلا کرتی ہے, اور خوف کی ہی کیفیت یہ اوور تھنکنگ ہی پیدا کرتی ہے, کیونکہ جب ہم بہت زیادہ اوور تھنکنگ کر رہے ہوتے ہیں اور چیزوں کو نیگیٹو لے رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے اندر ایک فیئر پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے, ایک ڈر پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے. تو یہ کب نفسیاتی مسائل کا روپ ڈال لیتی ہے, کب یہ ایک نفسیاتی بیماری کے اندر ہمیں مبتلا کر دیتی ہے, اور اسے ہم نفسیاتی زبان میں ہم کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اوور تھنکنگ ہے, اس کو رومینیشن بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کی سویرٹی کے اکارڈنگ اس کے ڈفرینٹ نیمز ہو سکتے ہیں, ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ہو سکتے ہیں. جیسے تھنکنگ ہے جو کہ نارمل ہر انسان جو سمجھ بوجھ رکھتا ہے وہ سوچتا ہے, سوچ بچار کرتا ہے, اس کے اندر اپنے افکار ہوتے ہیں, انہی کو ہی اسے جیسے آئیڈیشن ہے کہ ہم آئیڈیاز سوچتے ہیں, پھر انہی آئیڈیاز کو پریکٹس کرتے ہیں, پھر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں, تو وہ ایک پلان, منصوبہ بندی اور ایک نتیجے کا باعث بنتا ہے. اسی طرح سے تھنکنگ کو سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم تھنکنگ سمجھ لیتے ہیں کہ تھاٹس کیا ہیں اور اوور تھنکنگ کیا ہے تو پھر بہت ایزی ہو جائے گا. تو تھنکنگ بیسیکلی ایک براڈ اسپیکٹرم ہے, ایک یوں سمجھ ایک پراپر رینج ہے جس میں مختلف قسم کی تھنکنگ ہے. فار ایگزامپل ایک نارمل تھنکنگ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ماڈریٹ نارمل تھنکنگ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک انسان سوچتا ہے, اور جو بھی کوئی انسان زندہ ہے تو برین بیسیکلی سوچتا رہتا ہے, وہ مختلف تھاٹس آپ کے ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں, کچھ آپ کے امیجیٹ کچھ کنسرنس ہوں گے, اس سے متعلق انسان سوچ رہا ہے. جیسے ہم ابھی یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں تو ہم اس سے متعلق سوچ و بچار کر رہے ہیں, جو کوسچنز آتے ہیں ان کو سوچنا, پھر اس پہ رسپونڈ کرنا, اس سے ریلیٹڈ ریلیونٹ انفارمیشن شیئر کرنا, یہ ایک تھنکنگ پروسیس ہے. اور یہ ایک سچویشن ہے جس میں ریکوائرمنٹ ہے کہ جی آپ نے سوچ کے رسپونڈ کرنا ہے. سم ٹائمز یہ جو نارمل تھنکنگ ہے یہ مائلڈ اوور تھنکنگ کی طرف جنم لے سکتی ہے. فار ایگزامپل میں پریشان ہوں کہ کوئی ایک پرابلم آ گئی میری زندگی میں, فار ایگزامپل کوئی ایک ان سین ایونٹ ہے جو ورک پلیس ریلیٹڈ ہے, تو اب میں اس کے اوپر اوور تھنک کر رہا ہوں. اوکے, سم ٹائمز بعض اوقات کبھی کبھار جب پرابلم آ جاتی ہے ایک نارمل انسان کی زندگی میں, کوئی ایسا ایونٹ آ جائے جو اپسیٹنگ ہو, کوئی ایک چیلنجنگ سچویشن ہے, تو آپ اس کے بارے میں زیادہ سوچتے ہو. یہ ایک مائلڈ لیول ہے جس میں آپ سوچتے ہو, پرابلم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہو, سوچ و بچار کی, فکر کی, افکار کی, لوگوں سے ڈسکشنز کیے, کنسلٹ کیا, اور آپ اپنا پرابلم سالو کر کے آگے بڑھ جاتے ہو. ٹھیک ہے, پرابلم سالو ہو گیا, آپ بیلنس ایکوائرڈ ہو گیا, اور انگزائٹی, فیئر یا آپ کے اندر جو بھی اس سے ریلیونٹ ایموشنز تھے, زیادہ تر انگزائٹی ہوتی ہے کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا, میں کر سکوں یا کیسے کرنا ہے, یار یہ کمپلیٹ کرنا ہے, ڈیڈ لائن ہے, یا کل ہی اس کو رسپونڈ کرنا ہے, پرابلم ہے, آپ پرابلم سالو کر لیتے ہو. جیسے ہی پرابلم سالو ہوگی ایموشنز واپس آپ کے بیس لائن پہ نارمل ایموشنز ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے اس سے ایک آگے کی ایک تھنکنگ ہوتی ہے جسے آپ ماڈریٹ اوور تھنکنگ کہہ سکتے ہیں. ہم سمجھنے کے لیے انہیں ڈیوائڈ کر رہے ہیں, ڈویژنس دے رہے ہیں کہ ایک ماڈریٹ لیول آف اوور تھنکنگ ہے, تھنکنگ, مائلڈ اوور تھنکنگ, دین ہم جو ہے ماڈریٹ اوور تھنکنگ کی طرف آ رہے ہیں. تو جو ماڈریٹ اوور تھنکنگ ہوگی وہ اس کی فریکوینسی جو ہے نا ریلیٹیولی زیادہ ہوگی, کہ وہ جو ہے نا آن اینڈ آف آپ کی زندگی میں وہ سچویشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ آپ اوور تھنکنگ کرنا شروع کر دیتے ہو, اور وہ اوور تھنکنگ آپ کے اندر رہتی ہے. ویک میں 2 دفعہ 3 دفعہ انگیج ہو گئے, آپ سوچتے رہتے ہیں اس چیز کو. اور یہ جو اوور تھنکنگ ہے یہ اس وقت آپ اس کو رومینیشن کہہ سکتے ہیں, کہ یہ رومینیٹ کر رہے ہیں آپ. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے یار میں نے کل فلاں شخص سے ملنا ہے, ایک میٹنگ ہے, باس سے ملنا ہے, CEO سے ملنا ہے, یا کوئی اور آپ کی جو ہے نا کہیں پہ ایکسپلینیشن ہے, آپ نے وہاں رسپونڈ کرنا ہے. تو اب آپ سوچ رہے ہو ساری رات کہ یار میں نے کیا رسپونڈ کرنا ہے, میں نے کیا ڈسکشن کرنا ہے. آپ ایک فارمیٹ بناتے ہو, دوسرا فارمیٹ بناتے ہو, تیسرا فارمیٹ بناتے ہو, سوچ رہے ہو, اچھا یہ سچویشن. آپ بیسیکلی تھنکنگ میں آپ پاسبل آؤٹ کمز پہلے سے سوچ رہے ہوتے ہو.
انہوں نے یہ کہا تو یہ ہو جائے گا, یوں ہوا تو یوں ہوگا, میں نے یوں رسپونڈ کرنا ہے, یوں ہوگا. آپ ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن اپنے ذہن میں بناتے ہو, اور اپنی جو فیئر ہے یا آپ کے اندر جو انگزائٹی ڈیولپ ہوئی ہے, آپ یہ جو فیئر آف ان نون ہے اس کو بلنٹ کرنا چاہتے ہیں سوچ کے آؤٹ کم اے. اگر مجھے بلا کے انہوں نے انسلٹ کی یا انہوں نے بلا کے مجھے یہ کہا میرا یہ جواب ہوگا, نتیجہ یہ نکلے گا ہاں وہ ایکسیپٹ کر لیں گے. واٹ ایف اگر وہ ایکسیپٹ نہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ آپشن بی سوچو گے, پھر آپشن سی سوچو گے. بیسیکلی آپ اپنی انگزائٹی کو سیٹل ڈاؤن کر رہے ہو اپنی ہی سوچوں سے, سوچ کر آپ اپنی انگزائٹی کو سیٹل ڈاؤن کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسری جو اوور تھنکنگ یا رومینیشن کا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پریڈکشنز, انفرنسز ڈرا کر رہے ہوتے ہو فیوچر سے ریلیٹڈ, کہ اوکے کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں, روٹ اے یہ ہے, روٹ بی یہ ہے, روٹ سی یہ ہے, آلٹرنیٹو اے, آلٹرنیٹو بی, آلٹرنیٹو سی, کہ یہ پاسبل آؤٹ کمز ہے, یوں کریں گے تو کیا ہوگا, یوں کریں گے تو کیا ہوگا, یوں کریں گے تو کیا ہوگا, صرف سوچوں میں. اور یہ آپ کا سگنیفیکنٹ اماؤنٹ آف ٹائم کنزیوم کر رہی ہے یہ سچویشن. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 1-2 منٹ میں کر کے بیٹھ گئے اور اس کے بعد ریلیکس, نہیں, آپ بار بار کر رہے ہو سچویشنس کو بلنٹ کرنے کے لیے, اپنی اس انگزائٹی کو سیٹل کرنے کے لیے, اور سم ہاؤ فیز کنکلوژن ڈرا کرنے کے لیے جو میرے لیے فیوریبل ہو, جو میرے لیے ڈیزائریبل ہیں, انہیں کو ہی سوچنا تاکہ سچویشن میرے لیے ہی ہو. تو ایک تو یہ سیکنڈ لیول آف سمجھ لو اوور تھنکنگ ہے. تھرڈ لیول آف اوور تھنکنگ یہ ہوتی ہے جسے ہم ڈیلوژنس بھی کہتے ہیں, ڈیلوژنل تھنکنگ بھی کہہ سکتے ہیں, obsessive تھنکنگ بھی کہہ سکتے ہیں, کہ آپ موسٹ آف دی ٹائم ایسا سوچ رہے ہو. اور جو ماڈریٹ رومینیشن تھا یا اوور تھنکنگ تھی وہ انگزائٹی, ڈپریشن, سیڈنس, آئسولیشن, لو سیلف اسٹیم, اس طرح کی نیوروٹک کنڈیشنز کاز کر سکتی ہے. لیکن جو obsessive تھنکنگ ہے, جو سویئر لیول آف اوور تھنکنگ ہے, ڈیلوژنل تھنکنگ ہے, اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ یہ آپ کی ریئلٹی بھی چینج کر دے گی, اور یہ آپ کو سائیکوٹک کنڈیشنز ڈیولپ کر سکتی ہے. آپ کے اندر ہیلوسینیشنز کاز ہو سکتے ہیں, ڈیلوژنل اسٹیٹ آف مائنڈ ڈیولپ ہو سکتا ہے, آپ کے اسٹرانگ کنوکشنز بن سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن دیٹ اوور تھنکنگ اور دیٹ ڈیلوژنل تھنکنگ. تو یہ اس طرح کے ریجڈ پیٹرنز آنا شروع ہو جائیں گے. اسکیزوفرینیا, ڈیلوژنل ڈس آرڈرز جو ہیں, اس طرح کی سچویشنز کریٹ ہو سکتی ہیں. اور جو نیوروٹک لیول آف تھنکنگ تھی ماڈریٹ لیول پہ, چانسز ہوتے ہیں کہ وہ لوگ اس انگزائٹی اور اس چیز سے ڈیل کرتے ہوئے یہ لوگ اسموکنگ کر سکتے ہیں, سبسٹنس یوز کر سکتے ہیں, یہ لوگ جو ہے نا اس طرح کے اڈیپٹیو بیہیویئرز یوز کر سکتے ہیں ٹو ریگولیٹ دیٹ انگزائٹی. لیکن ایکچولی وہ ان کو لگ تو رہا ہوتا ہے کہ وہ اڈیپٹ کر رہے ہیں ود انگزائٹی, لیکن ایکچولی وہ میل اڈیپٹیو پیٹرنس ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بعد میں ان کے ایڈکشنز بن جاتی ہیں, بعد میں ان کے لیے وہ بھی اٹ سیلف اے نیو پرابلم بن جاتا ہے کہ اس کو, جیسے اوور ایٹنگ ہے, اس کو اب کیسے ڈیل کرنا ہے, اوبیسٹی ڈیولپ ہو گئی, یا الکوہولزم ڈیولپ ہو گیا, یا آپ کے اندر سبسٹنس یوز ڈس آرڈر, یا کوئی بھی ایڈکشن, ڈرگ ایڈکشن ڈیولپ ہوگی, تو ان چیزوں کو اب کیسے ڈیل کرنا ہے. تو سچویشنز ود دی پیسج آف ٹائم, اوور دی پیریڈ آف ٹائم, وہ بہت سویئر لیول پہ جا رہی ہے اور کمپلیکیٹڈ ہو رہی ہے. ان چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو سو تھنکنگ ایک اوور آل ایک فل فلیج اسپیکٹرم ہے جو نارمل تھنکنگ سے ایسے ڈیلوژنل تھنکنگ تک لے جاتی ہے. اب یہی ہے کہ آپ تھنکنگ انسان کی ضرورت ہے, اور آپ کے اندر بیسیکلی جب بھی کوئی پرابلم پیدا ہوتی ہے تو پرابلم بیسیکلی نیگیٹو افیکٹ رکھتی ہے, یعنی کہ اس سے آپ کو تکلیف ہوگی, پریشانی ہوگی. لو لیول کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو اسٹریس, ٹینشن ہوگی, اور آپ اچھا فیل نہیں کرو گے, اور آپ کوشش کرو گے کہ یہ سچویشن سالو ہو. تو نیگیٹو سچویشنس, فار ایگزامپل پرابلم, اس نے جنریٹ کیا آپ کے اندر ایک نیگیٹو افیکٹ, نیگیٹو ایموشن, فار ایگزامپل اسٹریس, انگزائٹی. اب یہ انگزائٹی لیڈ کر رہی ہے آپ کے اندر ایسی سوچ جو کہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. نیگیٹو تھنکنگ ڈیولپ ہوگی کہ یار پتہ نہیں یہ مجھ سے ہوگا نہیں ہوگا. آپ کی سیلف ایفیکیسی بھی چیلنج ہوگی, سیلف اسٹیم بھی چیلنج ہوگی. آپ کا اپنا پریویس انوائرمنٹ کیسا تھا, لاسٹ ٹائم جب پرابلم آیا تھا آپ نے کیسے اس کو فیس کیا, کوپ کیا, آپ بھاگے سچویشن سے یا فیس کیا, یا آپ نے اس کو کیسے ڈیل کیا. آپ کی ایک دم سے آپ کی جو بایولوجیکل کنڈیشنز ہے, یعنی کہ آپ کی جو باڈی ہے, وہ آپ کو پریپیئر کرے گی اس تھریٹ کو ڈیل کرنے کے لیے. یار اس تھریٹ کو اچھے سے ڈیل کر لو, اور آپ کی باڈی آپ کو پریپیئرڈ کرے گی سروائیول
کے لیے کہ اوکے دس از دی سچویشن, دس از دی پرابلم, دس از دی تھریٹ, اور اس کے لیے آپ باڈی نے سروائیول انسٹنکٹس آن کرنی ہے. اور جیسے ہی وہ آن ہوتی ہیں تو آپ انسان جو ہے وہ ایکٹیولی انگیج ہوتا ہے اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. اور اگر پاسٹ کا ایکسپیرینس کچھ ایسا رہا ہو جو کہ نیگیٹو ہے, آپ نے اوائڈ کیا یا آپ نے کسی اور طرح سے ڈائیورٹ کیا یا آپ نے سبسٹانس سے اس چیز کو نم کر دیا خود کو, تو پھر آپ دوبارہ آپ کی باڈی جب وہ اسٹیٹ جنریٹ کرے گی تو آپ کو آؤٹ کم وہی دکھائی دے گا. آپ کو پتہ چلے گا کہ یار شارٹ کٹ ہی ہے, ایسے اس سچویشن سے نکل سکتے ہیں. تو وہ بھی ایک الگ بحث ہے کہ وہ کیسے کس لیول پہ جا کے آپ کو ایڈکشنز یا جو آئے دن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں پیشنٹ لوگ ایڈمٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ اسٹریس, ٹینشن, انگزائٹی تھا, وہ ڈیل نہیں ہو پایا, انٹرپرسنل لائف میں ایشوز تھے, کنفلکٹس تھے, وہ سیٹل نہیں ہو سکے, تو سگریٹ اسموکنگ, ایکسیسو سگریٹ اسموکنگ سے کینابس پہ چلے گئے, تو اس طرح سے ایک نیو ڈیزیز ڈیولپ ہو کے آ جاتی ہے انسان کے اندر. اسی طرح سے یہ جب سچویشن سے اسکلیٹ ہوتی ہے نیگیٹو, ایموشنس نیگیٹو, تھنکنگ نیگیٹو, تو آپ ایک نیگیٹو اوور آل فیلنگس اور آپ کی ایک کنڈیشنز بھی ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ ڈاؤن فیل کر رہے ہیں, کیوں کہ آپ کی جاب چلی گئی ہے, جاب کیا آنا نیگیٹو سچویشن تھا, اس سے ریلیٹڈ ویسے ایموشنس, آپ ڈاؤن فیل کر رہے ہو, پتہ نہیں اب آگے نوکری ملے گی نہیں ملے گی, میں گھر کے کام کیسے کروں گا, میں نے ہر مہینے اتنے پیسے دینے ہوتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں کیسے چلیں گی. آپ ڈاؤن فیل کر رہے ہو, ڈپریس فیل کر رہے ہو, یا آپ انگزائٹی فیل کر رہے ہو, آپ اینکشیس فیل کر رہے ہو. سو ایسے سچویشن ہے. اب آگے کا سچویشن یہ ون ہاف ہے. سیکنڈ ہاف کوپنگ ہے, جسے افیکٹو کوپنگ سکلز کہتے ہیں. اگر آپ نے سیکھی ہوئی ہیں تو باڈی پھر آپ کو اس سچویشن کو بیلنس کرنے کے لیے پازیٹیو ایموشنز جنریٹ کرتی ہے. یہ نیگیٹو ایموشنز تھے جن میں آپ انگزائٹی, اسٹریس, ڈپریشن یا ایون اینگر یا پھر آپ سیڈنیس فیل کر رہے ہو, آپ انگزائٹی فیل کر رہے ہو, اس کو بیلنس کرنے کے لیے باڈی جو ہے نا آپ کے اندر پازیٹیو ایموشنز بھی جنریٹ کرتی ہے. اور یہ سارا آٹومیٹک سیٹ اپ سارا رہتا ہے, ایسا ہی ہے, آٹومیٹک ہے. آپ کرتے کیا ہو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کن چیزوں کو انگیج کرتے ہو. لیکن ایکچولی ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم پھر نارملی ایسا ہو رہا ہوتا ہے. جب نارملی ایسا نہ ہو تو پھر وہ پیٹرنز ڈیولپ ہوتے ہیں ڈیزیز ریلیٹڈ, کہ اب آپ بیمار ہو چکے ہو. کیوں کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ ایک نیگیٹو جو چارج ہے اس سے نکل ہی نہیں پاتی. فار ایگزامپل پرابلم سالو ہو گیا, جاب جیسے پازیٹیو ایموشنز یہ ہیں کہ اب میں موٹیویٹ ہو رہا ہوں اس انگزائٹی سے, میں جا کے سی ویز دے رہا ہوں, میں انٹرویوز کر رہا ہوں, دوسری جاب کی تلاش کر رہا ہوں, اور میں دوسری جاب ملتی ہے, اور میں امید سے تھا, میری امید تھی, میں آپٹیمسٹک تھا کہ یار مل جائے گی, میں مایوسی میں نہیں گیا, تو میں واپس بیلنس ہوا اور اپنی نارمل لائف میں واپس نکل پڑا. اب یہ بیلنسنگ ہے پازیٹیو نیگیٹو ایموشنز کی. اسی طریقے سے اگر سچویشن ایسا تھا اور جاب کے لیے میں نے ایز سچ ایفرٹ نہیں کی, تو وہ پین میرے اندر رکنا شروع ہو جائے گا. اور ایون مجھے فیملی یا کوئی اور لوگ میرے جو ہاؤس ہولڈس ہیں ان میں مجھے فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں. پرابلم تو سالو ہو گیا نا, مجھے اگر 50,000 چاہیے تھا مہینے میں, وہ مجھے مل بھی گیا. اس کے باوجود میری وہ جو ڈپریشن کی کنڈیشن ہے وہ نہیں سیٹل ہو, اور جو نیگیٹو تھنکنگ ہے وہ ختم نہیں ہو رہی. جاب بھی مل جاتی ہے اس کے باوجود میں وہ فیئر فیل کر رہا ہوں. وہ فیئر آف ان نون بھی ہے, وہ اسپیسیفک فیئر بھی ہو سکتا ہے کہ یار یہ جاب واپس نہ چلی جائے, یہ پھر مجھے فائر کر دیا, ٹرمینیٹ کر دیا, میں کیا کروں گا. وہ اوور تھنکنگ اسٹل رہ رہی ہے حالانکہ پرابلم سالو ہو چکی ہے, تو پھر وہ بیماری کی شکل اختیار نہیں آئے. اس کو یہ جو ایک نیگیٹو سچویشن ہے نا, پیسمسٹک اپروچ, یہ پرسسٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. اور آپ صحیح سچویشن میں بھی ہیں, پروٹیکٹڈ بھی ہیں, اور آپ کا وہ سچویشن سیٹل بھی ہو گیا, پرابلم سالو بھی ہو گیا, اسٹل آپ وہ نیگیٹو فیلنگز فیل کر رہے ہو. وہی نیگیٹو تھریٹ, وہ جو تھریٹ ہے وہ فیل کر رہے ہو, اور باڈی آپ کو بار بار انگیج کر رہی ہے سروائیول میں, اور چانسز یہ ہوں گے کہ آپ کے وہ جو فیلنگز ہیں وہ پرسسٹ کریں گے. اور وہی جیسے کہ اڈیپٹیو ایک جیسے اینگر ہے آپ کے اندر, تو اینگر آپ کے اندر وہ اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ آپ اتنے اگریسو ہو کہ آپ اب پریڈیٹری بیہیویئرز میں چلے جاتے ہو, آپ چیزیں توڑتے ہو ریگارڈ لیس آپ کو سے اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. آپ اپنی پرسنل چیزیں, اپنا ہاتھ زمین پہ مار دیتے ہو, سیلف ہارم کرتے ہو, امپلسیوٹی آپ کے اندر اتنی زیادہ انکریز ہو جاتی ہے. تو
بے شمار ایسی پرابلمس آپ کے اندر ڈیولپ ہو جائیں گی جو کہ لیٹر آن، اور سچویشن صرف تھنکنگ کا تھا اور ایموشنس کا تھا کہ وہ اب آپ نے یہ ایک لرننگ ڈیولپ ہوگی. برین بیسیکلی آپ کی سچویشنس کو ڈیل کرنے سے وہ بیسیکلی ایک میکانزم سیکھ رہا ہوتا ہے، ایک چیز وہ اپنی نیورل پاتھ ویز ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. تو جو لوگ آپٹمسٹک ونڈو رکھتے ہیں، پازیٹیو ایموشنز اپنے اندر زیادہ پریکٹس کرتے ہیں، فار ایگزامپل جاب ملی تو گریٹیٹیوڈ ہے، شکر گزاری کی، اللہ کا شکر ادا کیا اور خود کو اپریشیٹ کیا، اور اس کے بعد اس جاب کو، اس کام کو دل سے، سکون سے اور محبت کے ساتھ اس کام کو سر انجام دینا شروع کر دیا. تو یہ وہ پازیٹیو ایموشن ہے جو آپ کو پازیٹیو نیورل پاتھ ویز ڈیولپ کریں گے اور آپ کو موٹیویٹ کریں گے کہ جب بھی کوئی پرابلم ہو اس پرابلم کو ایسے ہی انگیج کرنا ہے اور فوراً اس سچویشن کو سالو کرنا ہے. جبکہ نیگیٹو جو آپ کے اندر پیسمسٹک اگر آپ کے اندر وہ ایک اورینٹیشن آپ کا برین کا نیگیٹو ایموشنز والا ڈیولپ ہوا ہے تو وہ آپ کو اوائڈنس کی طرف لے کے جائیں گے کہ آپ اتنا ڈاؤن فیل کرو کہ آپ کے اندر ہمت ہی نہیں ہے، آپ گھبرا رہے ہو، لو سیلف اسٹیم ہے اپنے اندر. جب دیکھتے ہو نا انسان جب پرابلمس میں ہوتا ہے، کوئی بھی سچویشن ہو جو کہ سائیکولوجیکلی چیلنجنگ ہو، تو انسان اپنے اندر بھی جھانکتا ہے، اپنے اندر دیکھتا ہے، جسے انٹروسپیکشن کہتے ہیں. آپ اپنا مشاہدہ کرتے ہو، سیلف انالیسس کر رہے ہوتے ہو. تو جب آپ اپنے اندر دیکھتے ہو تو ایک آپ کا جو ہے نا ایک آپ کا اندر بھی ایک میرر ہوتا ہے جو آپ کو ریفلیکشنز دیتا ہے، آپ کے اندر کی چیزیں روشن کر کے آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے. تو اگر وہاں پہ بھی ایسی نیگیٹو لو سیلف اسٹیم ہے، لو سیلف ایفیکیسی ہے، ڈسکریجمنٹ ہے، مجھ سے نہیں ہوگا، لائف میں بہت آپ کو بڑی چیلنجنگ فیل ہوتی ہے اور آپ میں وہ ہمت ہی نہیں ہو رہی، تو یہ جو شکست خوردہ آپ کا ایک میکانزم ہے نا انٹروسپیکشن کا، تو یہ بھی ریفلیکشنز جب اپنے آپ کو آپ دیتے ہو تو آپ اور زیادہ ڈپریشن، انگزائٹی اور خاص کر کے ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے اور انسان انسرٹینٹی اور ان نون فیئر کا شکار ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ان چیزوں سے ڈیل کر رہا ہے اور یہ اس کا کیور ہونے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ کا باعث ہوتا ہے. اچھا، یہ جو ان نون فیئر ہے یا جو پیرانوائڈ تھنکنگ ہے یا جو پیرانویا کی جو ڈیولپمنٹ کا آغاز ہوتا ہے، کیا پاکستانی معاشرے کے اندر یہ بیماریاں عام ہوتی جا رہی ہیں یا ابھی تک ان کا رجحان زیادہ نہیں بڑھا؟ دیکھیں، جو اس طرح کی تھنکنگ ہے نا، جیسے ہم نے کہا کہ ماڈریٹ لیول جو ہے رومینیشن تک، یہ تو بہت کامن ہے. یہ تو جب بھی کوئی بھی شخص پریشان ہوتا ہے تو وہ نارمل تھنکنگ، اوور تھنکنگ کرتا ہے. اور اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ نے جیسے خود کہا تھا کہ ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں، ہم بہت زیادہ انگزائٹی میں رہتے ہیں، ہم پریشانی میں رہتے ہیں. ایک فار ایگزامپل اگر فیمیلز گھر پہ ہیں، کوئی بھی لاؤڈ ساؤنڈ ہے یا کوئی ایسی آواز ہے یا کوئی ایسی ساؤنڈ وہ سنتے ہیں تو آپ دیکھیں وہ کس پینک میں ریئیکٹ کرتی ہیں. وہ فوراً پینک ہو کے ریئیکٹ کرتی ہیں. کیوں کہ انہوں نے اس طرح کی لرننگز ہم نے اس طرح کی ہماری چیزیں ماحول سے ہم نے سیکھی ہوئی ہیں. تو آپ جب اس طرح کی انسرٹن سچویشنز میں رہتے ہیں اور اپنے آپ کو اتنا زیادہ ایک سروائیول لیول پہ ہر سچویشن کو ایک سروائیول تھریٹ لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی وہ اس طرح سے رسپونڈ کرنا سیکھ جاتی ہے. تو بہت کامن ہے نیوروٹکس جو پرابلمس ہیں، فار ایگزامپل ڈپریشن، انگزائٹی، یہ تو بہت کامن ہے. تو یہی وجہ ہے کہ یہ اس طرح کی تھنکنگ پیٹرنز کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے.